یہ طے پایا اس انقلابی مہم کے مادھیم سے کہ لوگوں میں، جوانوں میں ووٹ ڈالنے کی فکر پیدا کی جائے، کیونکہ جب فکر ہوتی ہے تب عمل ہوتا ہے، جب وچار ہی نہ ہو تو کرتویہ کیسا، کام کیسا، کوئی کام نہیں کرتا۔ فکر پیدا کی جائے۔ ہم اس منچ سے آپ کے ذہنوں میں اور جہاں جہاں تک کروڑوں لوگ مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، الگ الگ پارٹی سے ہیں، الگ الگ نیتاؤں کے انڈر میں کام کرتے ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھرشٹاچار بڑھ گیا ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ ظلم بڑھ گیا ہے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ماں کا جوان بیٹا جاتا ہے لیکن اس کی لاش واپس آتی ہے، اگر ایسے حالات ہو گئے ہیں تو اس کے بدلنے کے ذمہ دار اور کوئی نہیں، ہم ہیں۔ اور ہم کب بدل سکتے ہیں؟ جب ہم ووٹ کریں۔ ووٹ ہے کیا؟ اسے سمجھیں۔ ووٹ آپ کے انگوٹھے کا نشان نہیں جو آپ کہیں دبا دیتے ہیں۔ ووٹ، بابا بڑا اچھا جملہ ذہن میں آیا ہے، ووٹ ایک بیج کی طرح ہے، ایک بیج کی طرح۔ کھجور، خرما ایک بیج کی طرح۔ ایک بیج کو اٹھائیں اور دیکھیں، بڑا چھوٹا سا بیج ہے نا، بڑا چھوٹا سا بیج ہے۔ آپ اس سے کہیں تیری اوقات کیا ہے؟ شاید بیج جواب دے، مجھے زمین میں ڈال کے اور پانی ڈال کے دیکھ، میں اپنی اوقات تجھے بتاتا ہوں۔ ایک بیج ہے جسے زمین پر ڈالو اور زمین پر ڈالنے کے بعد انتظار کرو۔ دیکھو وہ جو خالی بیج دکھتا تھا نا، اس میں ہزاروں پھل ہیں، میٹھے پھل۔ بھوکے کو کھانا ملنے کی پاسبلٹی ہے، مسافر کو راستہ کا نشان ملنے کی پاسبلٹی ہے، تھکے ہوئے کو دھوپ سے چھاؤں ملنے کی پاسبلٹی ہے۔ یہ جو آپ کا ووٹ ہے ایک بیج کی طرح ہے، اسے اگر زمین پر ڈالا کو نہیں بلکہ ایک پہ اگر آپ نے ڈالا، ایک جب بھوکے آئے گا جب کا ووٹ ہے، اگر اس کا آپ نے صحیح کیا تو آج کا نہ بدل سکتا، لیکن کل ہوں گے، ہر گھر میں ہوں گے۔ ہمارا پروگرام پیدا کرتا ہے یا کسی سمجھ میں آ جاتی ہے، سسٹم سمجھ میں آ گیا والا کام کرتا ہوں اس ماں کو جس نے رام دیو جیسا بیٹا پیدا کیا ہے، جو اپنی نہیں سوچتا بلکہ دیش کی سوچتا ہے، دیش کی سوچتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے اس کام سے کیا ہونے والا ہے، میں اسے بھی دو شبدوں میں بتا کے اور ایک بات رکھ کے اپنی تقریر ختم کروں گا۔ دیکھیے جناب ابراہیم ہمارے ہاں مسلمانوں میں ایک پیغمبر ہیں، عیسائی لوگ بھی مانتے ہیں، ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ ابراہیم کو ان کے زمانے کے راجا نے آگ میں ڈال دیا ستیہ کے جرم میں۔ ادھر سے گدھ آ رہا تھا اور ایک پکشی ہے، ابابیل کہتے ہیں اسے، ہدہد کہا جاتا ہے ہم لوگ اپنے انڈین لینگویج میں، وہ ادھر جا رہا تھا۔ تو گدھ نے ہدہد سے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہا ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا ہے۔ کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیا تیرے جانے سے ابراہیم بچ جائیں گے؟ تو وہ مسکرا کے کہتا ہے چل تو اس سے کیا بات کرنا، تو چھوڑ کے آ رہا ہے، تو چھوڑ کے آنے والوں سے کیا بتانا کہ جان دینے والوں کا جذبہ کیا ہوتا ہے۔ کہ نہیں، کیا تیرے بچانے سے وہ بچ جائیں گے؟ تو ہدہد کہتا نہیں، میرے بچانے سے وہ بچیں گے نہیں، مجھے پتا ہے میرے چونچ میں اتنا ہی پانی ہے کہ میں ڈالوں گا تو آگ کی گرمی کے اوپر ہی ختم ہو جائے گا، ابراہیم تک اس کا کوئی فائدہ نہیں جانے والا ہے۔ لیکن کل جب اتہاس لکھا جائے گا تو مجھے ابراہیم کے بچانے والے میں لکھا جائے گا، مارنے والے میں نہیں لکھا جائے گا۔ بابا رام دیو یا ان کے جتنے ساتھی ہیں یا جتنے ساتھی ہونے والے یا آپ سب، یہ جو سوابھیمان انقلاب ٹرسٹ سے جڑے ہوئے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ آپ کے جڑنے سے شاید کل ہی کوئی انقلاب یا تبدیلی پیدا ہو جائے گی، لیکن کل کو جب اتہاس لکھا جائے گا تو ہمیں بھارت کے بچانے والوں میں لکھا جائے گا، توڑنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ دوستو، آخری ایک دو باتیں ضروری ہے جاگنے کا۔ جاگ جائیں، جاگ جائیں، خدا کے واسطے جاگ جائیں، کیونکہ اب کوئی جگانے آنے والا نہیں ہے۔
خدا کے واسطے اب بھارت کی بات کریں، خدا کے واسطے اب دیش کی بات کریں، خدا کے واسطے اب ہندوستان کی بات کریں، سب آپس میں مل جائیں۔ اب سمے آ گیا ہے کہ ہمیں جو دشمن دو نظروں سے دیکھتا ہے اس کی نظروں کو ہم چار کر دیں، لیکن خود ایک ہو جائیں، خود ایک ہو جائیں۔ اب وقت آ گیا ہے، اور آپ کہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا دروازہ بند کر لیتے ہیں، میں انہیں بھی کہنا چاہتا ہوں اس پروگرام کے مادھیم سے، جو دنیا کے 200 ملکوں سے زیادہ ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے۔ دیکھیے، آپ ایک کشتی میں بیٹھے، آپ کی بھی کرسی ہے، دوسرے کی بھی کرسی ہے، تیسرے کی بھی کرسی ہے، سب نے اپنی اپنی کرسی لی ہوئی ہے اور کشتی دریا میں چل رہی ہے۔ اچانک میں آپ کا کوئی بھائی اپنی کرسی کے نیچے سوراخ کرنے لگے، آپ کیا کریں گے؟ پہلے اسے سمجھائیں گے؟ ڈانٹیں گے؟ وہ کہے گا یار میں تو اپنی کرسی کے نیچے بیٹھا ہوا ہوں اور میں نے ٹکٹ سے یہ کرسی حاصل کی ہے، پیسے دیے ہیں اس کے لیے۔ تو آپ اسے ماریں گے؟ مار سے بھی اگر نہیں مانا تو آپ اٹھا کے پھینک دیں گے نا، اور یہ کہیں گے کہ اگر ڈوبنا ہے تو اکیلا ڈوب، ساری کشتی کو کیوں ڈوباتا ہے؟ شاید یہی میرا میسج ہے رائے پور والوں، اگر سمجھ جاؤ، ساتھ مل جاؤ، ووٹ کے پاور کو سمجھو اور ان سیاست مداروں کو سمجھا دو کہ اگر تمہیں ڈوبنا ہے تو اکیلے ڈوبو، سارے دیش کو کیوں ڈوباتے ہو؟ بس انہی جملوں کے ساتھ میں آپ سب سے خدا حافظی چاہوں گا، یہ کہتے ہوئے کہ کوئی شکوہ نہ شکایت نہ گلہ کرتا ہوں، سب سلامت رہو یہ رب سے دعا کرتا ہوں۔